حضرت ابو مجلز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص حلقے کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا اس شخص پر اللہ کے نبی نے لعنت کی کہ جب چند لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان میں جا کے بیٹھنا یہ ملعون عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت فرماتے ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس کی خاطر ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے بلکہ فرمایا کسی کی جگہ پہ بیٹھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسی طرح ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ایک شخص حضرت ابو بکرہ کے پاس آیا گواہی دینے کے لیے۔ اس کو اہل مجلس میں سے ایک شخص نے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ آپ یہاں میری جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے آپ کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ذاکا، اس انداز سے مصطفیٰ نے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی پروگرام ہو، جو لوگ پہلے آ جائیں، آ کر اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، بعد میں آنے والا آدمی وہاں آ کے بیٹھے جہاں اس کی گنجائش اور جگہ اور موقع موجود ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آنے والا آدمی پہلے کو جگہ سے اٹھائے اور خود وہاں بیٹھ جائے۔ اگر پہلا بیٹھا ہوا آدمی خود اٹھ کھڑا ہو اور دوسرے کو جگہ دے، اس انداز سے بھی سرکار نے منع کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ ثم یجلس فیہ، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھائے خود اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ ولیکن توسعوا وتفسحوا یفسح اللہ لکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آداب مجلس یہ ہیں جب آپ آتے ہیں آ کر کھلے کھلے ہو کے بیٹھیں، گنجائش سے بیٹھیں، بالکل آپس میں گتھم گتھا ہو کے مت بیٹھیں، وسعت سے بیٹھیں، کھلے ہو کے بیٹھیں۔ اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے تو کم از کم آپ گنجائش تو نکال سکتے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے سائڈ پہ ہو تو آدمی کی جگہ بن جاتی ہے۔ پہلے ہی وسعت سے بیٹھیں۔ جس مجلس اور جس محفل میں لوگ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ یا کھلے ہو کے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وسعت عطا کرتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام کا بہت ہی سختی سے عمل ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اذا قام له رجل من مجلسی لم یجلس فیہ، صحیح بخاری کا الفاظ۔ عبداللہ ابن عمر اگر کسی مجلس میں جاتے، کسی محفل پروگرام پہ جاتے، کوئی آدمی اٹھ کے اپنی جگہ چھوڑ کو ان کو بٹھانے کی کوشش کرتا تو عبداللہ ابن عمر کبھی نہیں بیٹھتے، فرماتے نہیں یہاں میں نے نہیں بیٹھنا، آپ نے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، انہوں نے فرمایا یہ ممانعت مقروء تحریمی، ایک جگہ سے کسی کو اٹھا کے خود بیٹھ جانا یہ مقروء تحریمی ہے، قریب الحرام ہے۔ کوئی آدمی خود اٹھ کے سائڈ پہ ہو جائے، دوسرے آدمی کو جگہ دے، فل جگہ دے، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر وسعت ہے، گنجائش ہے، آپ تھوڑے تھوڑے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو یہ درست ہے۔ نمبر 3، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ جگہ کسی کے لیے پہلے سے متعین و منتخب ہے، پھر آدمی کوئی آپ کر یہاں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کو اٹھایا جا سکتا۔ مثلا
آپ نے محفل کی ہے، محفل کے لیے ایک جگہ مخصوص رکھی ہے کہ ہم نے یہاں خاص خاص مہمانوں کو بٹھانا ہے۔ ایک عام آدمی آتا ہے، آ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر جب مہمان آئیں گے تو اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی کی متعین جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، امام کی ایک جگہ مقرر ہے، جمعہ پڑھتے ہیں، خطیب کی ایک جگہ مقرر ہے۔ اگر ایک عام آدمی آئے، آتے ہی امام کے مصلی پہ بیٹھ جائے تو نماز کس نے پڑھانی ہے؟ وہ پہلے آ گیا تھا، پہلے بیٹھ گیا۔ اب امام صاحب بعد میں آئے، وہ تو جگہ منتخب ہے، اب اس پہلے بیٹھے آدمی کو وہاں سے اٹھنا پڑے گا، تبھی امام کو جگہ ملے گی دوسری نماز پڑھانی۔ ہم محافل میں، پروگرامز میں ایک اسٹیج بناتے ہیں، اسٹیج پہ مخصوص جگہ رکھتے ہیں، یا اس کی حد بندی کی جاتی ہے، یا نیچے چادر بچھا دی جاتی ہے، یا ویسے ہی اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پیچھے بیٹھ جائیں جی، یہاں ہم نے مہمانوں کو بٹھانا ہے، علماء نے آنا ہے، بزرگوں نے آنا ہے، نعت خوانوں نے آنا ہے، فلان نے آنا ہے، وہ ان کے لیے جگہ مخصوص ہو گئی۔ اب اگر عام آدمی آ کے وہاں بیٹھنے کی کوشش کرے گا تو پہلے تو منع کیا جاتا ہے، اگر بیٹھ جائے تو پھر جب مہمان آ جائیں تو پھر ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے، میں صبح سے بیٹھا ہوں، مجھے اٹھا دیا گیا، لیکن اس کو یہ نہیں سوچ آئی کہ میں غلط جگہ پہ بیٹھا تھا، میری جگہ نہیں تھی، یہ منتخب جگہ تھی، یہ فلاں کے لیے تھی، یہ فلاں کے لیے تھی، منتظمین نے یہ جگہ مخصوص کر رکھی تھی، لہذا مخصوص جگہ پہ بیٹھنا بھی منع۔ اور عام اگر پنڈال میں آدمی جہاں بیٹھ جائے تو پھر اس کو اٹھانا بھی منع۔ لہذا ان چیزوں کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی۔ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر وہ شخص جہاں جہاں جگہ پاتا وہاں بیٹھ جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ کندھے پھلانگ کے وہ آگے آنے کی کوشش کرتا، نہیں، کیوں؟ اس لیے آگے جس کی جگہ ہے وہ بیٹھ گئے تھے، اب جو بعد میں آیا اس کو جہاں گنجائش ملے، جہاں جگہ ملے، اس کو وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی یہ عام طور پہ رواج ہے، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے آنا لیٹ میں آئے، بیٹھنا سب سے آگے، اسٹیج پہ بیٹھنا، لوگوں کو پتہ چلے فلاں صاحب تشریف لائے، ختم ہے، درود ہے، پروگرام ہے، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی گھس کے جانا ہے، حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے آگے، ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسٹیج پہ انہوں نے جا کے بولنا ہے، نہ تقریر کرنی ہے، نہ نعت پڑھنی ہے، نہ کچھ کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ عام پبلک میں سے ایک آدمی ہے، اس کی بعد کو عادت ہوتی ہے لوگ آگے ہی جا کے بیٹھنا ہے، بتانے کے لیے کہ فلاں صاحب آئے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، سمجھو حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پبلک لیول کا بندہ، اس کو پبلک میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے گا، مہمان ہے تو مہمانوں کی جگہ میں سے جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھے گا، اپنی اپنی جگہ کا انتخاب صحیح کرنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے دوسرا آدمی گنہگار نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کمانے ہیں، الٹا عذاب کما کے چلے جائیں۔ ایک ادب اور بھی سن، یہ جو ہے نا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، جو پہلے آتے ہیں ان کو پہلے بیٹھنا چاہیے، جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں بیٹھنا چاہیے، ترتیب سے بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم لوگ آتے ہیں وہ وہیں بیٹھ، جو ہی پنڈال میں داخل ہوا وہیں بیٹھ گئے، دوسرا ہے وہ بھی انہیں کے ساتھ بیٹھ گیا، راستہ بند کر لیا، آگے سارا خلا پڑا ہے، اب پیچھے جگہ ہی نہیں ہے تو آنے والا کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے جگہ چھوڑی نہیں، راستے پہ بیٹھ گئے، آگے سارا خلا پڑا ہے، مہمانوں کی آمد رفت جاری ہے، تو صاف ظاہر ہے جہاں جگہ پڑی ہے وہاں بیٹھنا ہے۔ اب وہاں آتے ہوئے وہ کندھے پھلانگ کے آئے گا، لوگوں کے اوپر سے گزر کے آئے گا، تو گزر کے آنے والا گنہگار، کیونکہ وہ کندھے پھلانگ کے آ رہا ہے، اب اس کے آنے کی مجبوری ہے، پیچھے جگہ نہیں ہے، اور وہ پہلا آدمی جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہی غلط جگہ پہ ہے، اس کی وہ جگہ نہیں بنتی تھی، اس کو تو چاہیے تھا وہ پہلے آیا ہے، پہلے بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھ گیا، تو اب گنہگار کون ہوگا؟ اب گنہگار ہے وہ شخص جس نے راستہ بند کر دیا، اب حرام کا ارتکاب کیا اس شخص نے جو غلط جگہ کا انتخاب کیا، آگے جگہ چھوڑ دی، پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اب بعد میں آنے والے نے تو آنا ہی ہے، اس نے تو گزرنا ہی ہے، تو صاحب زیر اوپر سے گزر کے آئے گا، جب اس اوپر سے گزر کے آئے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اب اس تکلیف کا گنہگار وہ آنے والا اب نہ رہا، کیونکہ غلطی سے بیٹھا دوسرا آدمی تھا،
جس نے راستہ بند کیا، جو آگے بیٹھ گیا اور اس نے آگے پنڈال چھوڑ دیا، وہ آدمی گناہ گار ہے، کیوں کہ اس کی مسٹیک۔ لہذا ہم روزانہ محافل پہ جاتے ہیں، پروگراموں پہ جاتے ہیں، ہمیں آداب مجلس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ کس وقت ہم آئے ہیں، کہاں جگہ پڑی ہے، کہاں زیادہ مناسب ہے میں وہاں بیٹھوں۔ میرے بیٹھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے، میں کسی کی جگہ پہ تو نہیں بیٹھ رہا؟ اگر کسی کی جگہ پہ بیٹھو تو یہ سوچ کے بیٹھنا چاہیے کہ پھر مجھے اٹھنا پڑے گا، میں غلط جگہ پہ بیٹھو۔ اگر ان چیزوں کا ہم خیال کریں تو محافل میں جانے کا 100% ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آداب کا خیال نہ رکھیں تو ہو سکتا ہے مستحب عمل کرنے گئے، حرام کر کے واپس آ گئے، تو گئے تھے ثواب لینے، الٹا عذاب گل میں ڈال کے آ گئے۔